بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. حضرت صدر اجلاس، معزز و موقر علماء کرام، سامعین عظام، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر مرد اور خواتین کی شکل میں یہاں اس وقت موجود ہے، تو ایک وجہ اس کی اپنے نبی سے محبت ہے، نبی سے تعلق کے اظہار کے لیے جمع ہے، نبی کے دیوانوں کا مجمع ہے. اسلام پر، مذہب پر، دین پر، نبی کی شان پر کوئی حرف آتا ہے تو یہ دیوانے اسی طرح جمع ہوتے ہیں اپنے بڑوں کی ہدایات سننے کے لیے، اور یہ مجمع اسی عنوان پر جمع ہے اور سننا چاہتا ہے حضرت صدر اجلاس. انہی کے نام پر یہ مجمع جڑا ہے. صبح میں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد جمع تھی اور ان سبوں نے استفادہ کیا، اور اب بھی جیسا کہ اعلان ہوا مردوں سے کہیں زیادہ خواتین کی تعداد جمع ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، بیکار نہیں ہونا چاہیے، کارآمد ہونا چاہیے، مفید ہونا چاہیے. یہاں کی شرکت کے بعد ہمیں لگے کہ ہماری کچھ ذمہ داری ہے، لاپرواہی والی زندگی ہمیں ختم کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں سے غفلت کو نکال باہر کرنا چاہیے. کچھ ذمہ داری اپنے سروں پر اوڑھ کر کے جانا ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی. اس لیے بہت زیادہ دیر تک میں حائل نہ نہیں چاہتا. حضرت صدر اجلاس کی آمد کے بعد مناسب بھی نہیں ہے، لیکن عام فہم انداز میں، چونکہ اس وقت یہ عمومی اجلاس ہے، خواتین بھی ہے، عام فہم انداز میں دو تین باتیں میں ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کروں گا. دنیا کے اندر بے شمار مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، بے شمار مذاہب ہیں، اور ان مذاہب کے ماننے والے بے شمار موجود ہیں. ان میں ایک مذہب اسلام ہے اور اس کے ماننے والے مسلمان. دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے پاس اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو چھوڑ کر، دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے تمام ماننے والوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی اپنی جان. آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے پوچھ لیجئے کہ بھئی تمہارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، وہ جواب میں کہے گا کہ میری جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، میں اپنی جان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہوں، میری جان بچ جائے. اور جان بچانے کے لیے سب قربان کرنے تیار ملے گا. مذہب اسلام ایک واحد مذہب ہے اور اس کا ماننے والا واحد مسلمان ہے جو کہے گا کہ ہمارے پاس ہماری جان سے زیادہ قیمتی ایک اور چیز ہے، اور جان سے زیادہ قیمتی وہ چیز ہمارا ایمان ہے. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تمہارے نزدیک جو قیمتی چیز جان ہے، ہم اس جان کو اپنی اس ایمان کے لیے قربان کرنے ہر وقت تیار رہتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے مساجد میں نمازوں کے بعد تعلیم کے نام پر پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال میں پڑھا اور سنا ہوگا. میدان جنگ میں جب صحابی زخمی ہو کر گر رہے ہوتے ہیں، نعرہ زبان پر جاری ہوتا ہے، فزتو ورب
रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। दुनिया छूट रही है, बीवी बच्चों से जुदाई की है, आखिरत का सफर है, लेकिन नारा ज़बान पर है कि रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। मालूम किया गया, तहकीक की गई, तो जवाब मिला जान के जाने और रहने ये मसला नहीं, मैं जा रहा हूं अपने ईमान की सलामती के साथ, ये मेरी कामयाबी। इतना कीमती सरमाया हमारे पास है ईमान, जो कुफ्र ईमान की जड़ है, बुनियाद। ईमान कुफ्र ईमान की बुनियाद है और जन्नतो जहन्नम में दाखिले का मेयार है। अगर ईमान है और ईमान पर मौत आई, चाहे उसके पास बेशुमार गुनाह हो, लेकिन मौत हालत ईमान पर आई, अल्लाह तबारक व तआला कादिर है गुनाहों की सजा दे या माफ कर दे। सजा दे तो ईमान की बुनियाद पर जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत में भेजा जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता मौत ईमान पर ना आए, कुफ्र पर मौत आ जाए, तो फिर तो जन्नत का कोई सवाल ही नहीं है। मकतब में तालीमुल इस्लाम नामी किताब पढ़ाई जाती है, सवाल जवाब के अंदाज में है, बच्चों को वो याद भी दिलाई जाती है। उसमें एक सवाल है, मुशरिकों की बख्शिश होगी या नहीं। इन्हीं अल्फाज के साथ सवाल, जवाब लिखा है, मुशरिकों की बख्शिश कभी नहीं होगी, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, निकाह के मौके पर जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें ये आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब अहले ईमान से है, मेरे और आपसे खिताब है। अल्लाह हमसे खिताब कर रहे हैं, ईमान वालों, कुरान के मानने वालों, नबी को मानने वालों, ईमान वालों, सुनो, इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, अल्लाह से डरते रहो जैसे कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज न मरो मगर हालत ईमान पर। ईमान की सलामती के साथ, उसकी हिफाजत के साथ दुनिया से रुखसत। और ये ईमान, इसकी हिफाजत करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इसकी हिफाजत की फिक्र लेकर के सुबह शाम इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। खुद के ईमान को भी समझना पड़ेगा, तवज्जो देना पड़ेगा। अपने घर में पलने वाले बच्चों, आने वाली नस्लों के ईमान पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा लोगों के दिलों से ईमान ऐसे निकलेगा जैसे तीर कमान से निकलता है, इतनी सुरात के साथ, तेजी के साथ ईमान निकलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाते, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा, बहुत सारे अहले चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र में ले जाए। आलमी ताकतें बैठी हुई है कि मुसलमानों का ईमान कैसे लूटा जाए। जाहिर सी बात है, हमसे ये कहा जाएगा कि भी तुम काफिर हो जाओ, तो कभी तैयार नहीं होंगे। और जो मसाइल से हम वाकिफ हैं उनके बारे में हमसे कहा जाएगा कुफ्रिया कलिमा कहने, नहीं कहेंगे, लेकिन गैर महसूस तरीके पर वो हमारे ईमान को उचकने के अहवाल पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल, नित नए मसाइल, ऐसे नाजुक मौके पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो कुफ्र के बहुत सारे रास्ते हैं, ईमान से निकलने के बहुत सारे रास्ते हैं। उन तमाम
راستوں سے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے، ایک راستہ ہی ہے تم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ سارے مذہب اسلام کو مانے، اللہ کو ایک مانے، سارے کو مانے، کسی چیز کا انکار نہ کرے، صرف ایک چیز کا انکار کرے کہ محمد اللہ کے نئے آدمی نئے نبی آئیں گے، آپ کے بعد نئے نبی آئیں گے، نئے نبی پیدا ہوں گے کہ آ چکا ان سے نکال باہر کرے۔ آج یہ فتنہ مختلف شکلوں میں ہمارے سماج میں، معاشرے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ مقدس چادر اللہ نے جو اڑائی تھی، اس چادر کو کھینچنے والے اس زمانے میں بے شمار ہیں، ہمارے اپنے ملک میں ہے، ہمارے پاس پڑوس میں ہے۔ اس میں قادیانی ہے، گوہر شاہی ہے، فیاضیت ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ میں نے صبح والی بات میں بتایا تھا کہ نام نہیں ہے، فتنے موجود ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ایمان کے ساتھ، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، وہ زندگی بیکار ہے۔ ایمان کے لیے زندگی ہے، ایمان نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں چاہیے۔ اسلام والی زندگی چاہیے، ایمان والی موت چاہیے، ساری تگودو، ساری محنت وہ اسی کے لیے۔ اس لیے بھائی، یہ آپ کے ضلع رائچور میں، مانوی شہر میں، یہ ایک تاریخی اجلاس، شاید اتنا بڑا اجلاس علماء کا ہو چاہے عمومی ہو، یہاں کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی کے دیوانے جمع ہیں، نبی کی ختم نبوت پر آنچ آ رہی ہے، مسلمان دیوانہ باہر نکلیں گے، انہیں اپنا ہوش نہیں رہے گا۔ اور دوسرا، اتنا ہم اجلاس کے دارالعلوم دیوبند کے محتمم تشریف لائے، ان دونوں بنیادوں پر ہم جمع ہیں، ایک عزم لے کر کے اٹھیں گے، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں گے، اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کریں گے، اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی تھی، اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں، جتنے انسان ہیں سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، ایمان لانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، پیدائشی مسلمان ہے تو کامیاب ہم ہی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اعمال صالحہ وعملوا الصالحات۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ اس ایمان کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے نماز قائم کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، عقائد کو سمجھنا ہے، دینی ماحول بنانا ہے، گھر کے اندر اسلامی احکامات پر عمل کا ماحول پیدا کرنا ہے، یہ سارے اعمال صالحہ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اسی ایمان اور اعمال صالحہ کی وصیت کرنی ہے، لوگوں میں بات چلانی ہے۔ اور جب آپ حق بات چلائیں گے تو مصیبتوں کا سامنا ہوگا، پریشانیاں آئیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔